علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فإن خير الحديث الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ سب سے پہلے نمبر پر حدیث مسلسل بالاولیہ، جس کا دوسرا نام حدیث رحمت ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک تمام اساتذہ نے اپنے تلامذہ سے سب سے پہلے جو روایت پیش کی اور سنائی، وہ روایت ہم آپ کے سامنے حضرات اکابر اور اسلاف کا اتباع کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور حاضرین و سامعین، آج کی اس مجلس کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، ہمارے حفاظ کرام، قراء حضرات اور فارغ ہونے والے علماء کرام کو مبارکباد پیش کرنا۔ دوسرے نمبر پر بخاری شریف کا آخری سبق، اور تیسرے نمبر پر دور حاضر کے لیے قرآن اور حدیث کا پیغام۔ اللہ رب کریم کے کروڑوں احسان ہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں سے اللہ نے علم دین کے لیے، علم نبوی کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، جس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔ علم کی انتہا ہے، قرآن اور حدیث علم کی انتہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ سچا قطعی علم ہے۔ دنیا کے دوسرے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب ظنی ہیں۔ اس میں غلطی کا امکان ہے، اور قرآن اور حدیث میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ آنکھ بند کر کے آپ عمل کر لو، کسی کو سنا دو، اس میں کوئی انگلی رکھنے کی کہیں گنجائش نہیں۔ یہ ایسے علوم ہیں۔ ایک طرف سال کا اختتام و تکمیل ہے، دوسری طرف دور حدیث کی تکمیل ہو رہی ہے، اور تیسری طرف درس نظامی اور بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ کئی تکمیل جمع ہو چکی ہے۔ آپ حضرات فارغ ہو رہے ہیں،
ہمارے یہاں راندیر میں حضرت مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض طلباء مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں اور بعض طلباء سے مدرسہ فارغ ہوتا ہے، بعض طلباء سے مدرسہ فارغ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ جی، اللہ کرے کہ ہم سب مدرسے سے فارغ ہو رہے ہوں، نہ کہ مدرسہ ہم سے فارغ ہو رہا ہو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں اپنا دماغ نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ فرق باطلہ، عقائد باطلہ اور فرق باطلہ کے رد میں پورا دماغ نچوڑ کر رکھ دیا۔ ابتدا میں کتاب الایمان ہے اور پھر یہاں کتاب التوحید ہے۔ گویا ایمان سے ابتدا ہے اور ایمان ہی کے اوپر اختتام ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایمان ایک کل ہے، ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ تو ارکان اسلام میں سے، ارکان ایمان میں سے ایک کا ذکر یہاں کتاب التوحید میں ہے۔ کتاب التوحید میں ذات باری، صفات باری کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں حضرات انبیاء، ملائکہ اور آسمانی کتابیں اور تقدیر وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ کل تھا، یہ جز ہے۔ وہ مثبت تھا، یہ منفی ہے۔ یعنی یہاں رد ہے، فلاں فلاں عقائد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ پازیٹیو تھا، یہ نیگیٹو ہے۔ وہ مثبت تھا، یہ منفی ہے۔ اس سے توحید اور ایمانیات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہے بھی اہمیت۔ ظاہری بات ہے، ایمان اگر محفوظ نہ ہو تو اعمال 0، 0 ہیں۔ فقط 0 0 آدمی لکھتا رہے اور 1 2 لکھا ہوا نہ ہو تو وہ کچھ نہیں ہے۔ بلا ایمان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب 0 ہیں۔ اللہ کے وہاں وہ قبول نہیں۔ بلا ایمان اور بلا اسلام کی نماز، بلا ایمان اور بلا اسلام کی تلاوت، روزے کئی لوگ رکھتے ہیں، کئی لوگ تلاوت کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ارکان اسلام میں آپ کو ملیں گے، لیکن بلا ایمان کے وہ معتبر نہیں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت۔ باب قائم فرمایا ہے وزن اعمال کا۔ اعمال کا وزن ہوگا۔ معتزلہ وزن اعمال کے منکر ہیں۔ یہ باب قائم کر کے آپ نے رد معتزلہ کیا ہے، معتزلہ پر رد۔ اور معتزلہ کی دلیل کہ وزن اعمال، اعمال عوارض کی قبیل سے ہے، معنی کی قبیل سے ہے۔ یہ مجسم جسم نہیں ہے اس کا کہ اس کا وزن کیا جائے۔ معنی، اعراض جو قائم بالغیر ہو، جو ڈیجیٹل ہو، آج کے زمانے میں جو ڈیجیٹل چیزیں ہوا کرتی ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا ہے، تو اعمال کا وزن نہیں، خلاف عقل ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ وزن اعمال خلاف عقل ہے۔ لیکن عزیز طلبہ،
کسی زمانے میں معنی اور آراج کا وزن نہ ہونا یہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں سردی اور گرمی کا وزن کیا جاتا ہے۔ آج اتنی ڈگری گرمی ہے، اتنی سردی ہے، فلاں صاحب کو اتنا بخار ہے، فلاں چیز میں اتنی خوشبو ہے، اتنی بدبو ہے، اور بیانوں کی کلپ اس کا بھی وزن کر کے رکھ دیا، یہ 2 منٹ کی ہے، یہ 5 منٹ کی ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں اب یہ اشکال باقی نہیں رہا، وزن اعمال کا سمجھنا آسان ہو چکا۔ سائنس اسلام کی خادمہ ہے، نوکرانی ہے، خدمت کرتی ہے۔ بہت سے وہ سوالات جو آج سے کچھ سال پہلے تھے، یہ 200 سالہ ٹیکنالوجی کے ترقی کے دور میں کئی سوالات اب ختم ہو کر رہ گئے۔ اسلام کی صداقت اور حقانیت روز بروز واضح ہو رہی ہے۔ اسلام کو اول کسی کی تائید کی ضرورت نہیں، لیکن سائنس کے ذریعے سے اس کی صداقت اور حقانیت واضح ہو رہی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے تو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، قرآن اور حدیث نے جو بات کہی بس مسئلہ ختم۔ ایک طرف پوری دنیا انکار کرے، لیکن قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی ہے، مسئلہ ختم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جرمنی سے ڈیلٹ کی ڈگری کر کے آئے تھے، سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے، ڈیلٹ، ڈاکٹر آف لٹریچر۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے، وجود باری پر دلیل پیش کیجئے۔ علامہ اقبال کے پاس 20 دلیلیں تھیں، لیکن آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں بلا دلیل کے خدا کو مانتا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ وجود باری کے بارے میں مجھے ایسی شخصیت نے بتا دیا ہے، ایسی شخصیت نے مجھے خبر دی ہے جس کو مشرکین مکہ بھی صادق الامین کہتے تھے، غیر بھی جن کو صادق کہتے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ خدا ہے، بس میرے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سمسیائیں ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور میں بھی انسانوں کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے امتحانات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ دور فتن ہے، 5 ادوار ہیں۔ ایک دور نبوی، نمبر 2 دور خلافت، نمبر 3 دور نبوی وہ سن ہجری 11 تک چلا۔ سن ہجری 11 کے بعد 30 سال تک کا جو دور ہے، وہ دور خلافت تھا۔ پھر بعد میں خلافت عثمانی، جو ملوکیت کا دور جس کو کہا جاتا ہے، دور ملوکیت، یہ تقریباً 1924 تک چلا۔ اس کے بعد کا جو دور ہے یہ دور فتن ہے۔ دور فتن کے بعد آخری دور آئے گا، دور مہدی۔ ہم لوگ دور فتن سے گزر رہے ہیں۔ آج اس وقت قسم کے امتحانات ہمارے سامنے منہ کھول کر بیٹھے ہیں۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور امتحان الحاد ہے، انکار خدا، انکار نبوت، انکار مذہب، ایتھیزم،
नास्तिकता, ये आज के जमाने का सबसे बड़ा फितना है। मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर ने जो दो सबसे बड़े हमले किए हैं, वो इस वक्त उनमें से पहले नंबर पर इनकार मजहब है। उनका ये कहना है कि इंसानियत इस वक्त बालिग हो चुकी, मैच्योर हो चुकी, अब उसको खारिज से, बाहर से कोई वही की, इल्म की जरूरत नहीं। इनका ये दावा है। अजीज तलबा, इनकार खुदा के पीछे उनके जो दलाइल हैं, उनकी दलीलों में से सबसे बड़ी दलील ये है कि खुदा नजर नहीं आते। जवाब बहुत आसान है। सैकड़ों चीजें हमें नजर नहीं आती लेकिन हम उसको मानते हैं। अकल नजर नहीं आती लेकिन हम मानते हैं कि अकल है। रूह नजर नहीं आती लेकिन हम मानते हैं कि है। हमारे बदन में कैल्शियम, आयरन, मिनरल और क्या क्या चीजें हैं, नमक है, उसके अंदर लोहा है, चूना है, और क्या क्या अनासिर हमारे बदन में है। कोई डॉक्टर 5 ग्राम चूना निकाल कर नहीं बतला सकता, लेकिन हम मानते हैं कि है। मेडिकल साइंस ने कहा कि इंसान के बदन में फुला फुला चीज है, नजर नहीं आता लेकिन है। आसार नजर आते हैं। चीज नजर नहीं आती लेकिन आसार नजर आते हैं। खुशी गमी नजर नहीं आती लेकिन खुशी गमी का वजूद है। राहत और तकलीफ नजर नहीं आती लेकिन है। बीसियों सैकड़ों चीजें ऐसी आपको मिल जाएगी जो नजर नहीं आती लेकिन है अपनी जगह पर। तो फिर खुदा के बारे में आपको मानने में क्या हरज है? एक बात जहन में रखिए अजीज तलबा, मुनकिरीन खुदा के पास, मुल्हिदीन के पास इनकार खुदा पर कोई दलील नहीं है, बस फकत ये कि नजर नहीं आता। कोई डिजाइन हो, डिजाइन बनी होती है तो हम पूछते हैं कि डिजाइनर कौन है। ये पिंडाल और ये जलसे का शेप देने वाला कौन है। रोटी है तो हम पूछते हैं बनाने वाला कौन है। इमारत है तो हम पूछते हैं कि मेमार कौन है। इतनी बड़ी कायनात जिसके अंदर समंदर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, इंसान हो, हैवानात हो, जमादात हो, नबातात हो, फलकियात हो, चांद हो, सूरज हो, लाखों सितारे हो, और इतनी चौड़ी चुकली, इतनी वसी कायनात यूं ही पैदा हो जाएगी। वो कहते हैं नेचुरली तौर पर ये चीज वजूद में आ गई। कायनात नेचुरली तौर पर वजूद में आ गई, फितरी तौर पर, खुद बखुद। अरे कोई अगर आपसे ये कहे कि मौलाना रात में एक धमाका हुआ और ये बुखारी शरीफ प्रेस में छपकर वजूद में आ गई, बताइए धमाका होने से बुखारी शरीफ या फिरोजुल लुगात छपकर वजूद में आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक धमाके के बुनियाद पर ये पूरी कायनात वजूद में आई, कैसे माना जाएगा? इतनी खूबसूरत डिजाइन वाली दुनिया धमाके की बुनियाद पर वजूद में आ जाएगी। 2 कारें टकराएगी तो कोई तीसरी कार वजूद में आएगी। वो तो दोनों कारों के भी पतरे निकल जाएंगे, तीसरी ओडी और खूबसूरत कार कैसे वजूद में आएगी? तो अजीज तलबा, इनकार खुदा के पीछे इनके पास कोई दलील नहीं है। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना इनकार खुदा का है। आप हजरात को उसके लिए भरपूर तैयारी करनी है,
امت کے ایمان کی حفاظت کا آپ ذریعہ بن جائیے. آپ اپنے آپ کو فارغ مت سمجھیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب اپنے آپ کو ٹھکانا ہے، فارغ نہیں، مشغول ہونا ہے. انسانیت کے جتنے شعبے ہیں، جتنے علاقے ہیں، پوری دنیا آپ کا محنت کا میدان ہے. پوری انسانیت آپ کی محنت کا میدان ہے. اور انسانیت کے جتنے شعبے ہیں، جتنے وبھاگ ہیں، وہ سب کے سب آپ کی محنت کے میدان ہیں. آپ کے پاس جو علم ہے وہ اس کی ضرورت ڈاکٹروں کو بھی ہے، انجینئروں کو بھی ہے، پروفیسروں کو بھی ہے، منسٹروں کو بھی اس علم کی ضرورت ہے. کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، سب کو اس کی ضرورت ہے. وہ علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے. لہذا اب احرام باندھ لیجئے. جو کچھ کرنا تھا خلاف شرع، جو کچھ آرام کرنا تھا آرام کر لیا، خلاف شرع کرنا تھا کر لیا، سو لیے، بہت سو لیے. اب سب چیزوں کو ختم کر کے اب ہمیں میدان میں آنا ہے، امت کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بننا ہے. کچھ چیزیں آج کے زمانے میں آپ کے پاس بنیادی طور پر ہونی چاہیے. کچھ کتابیں احکام اسلام عقلقی نظر میں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب، اشرف الجواب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی اسلام کے اوپر وارد بیجا اعتراضات اور اس کے جوابات. اس طرح کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ معتزلہ عقل کی بنیاد پر وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے وزن اعمال کے لیے 2 دلیلیں پیش فرمائی ہے. نمبر 1 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ قرآن مجید. نمبر 2 ثقیلتان فی المیزان. وزن میں یہ اعمال بھاری ہیں، یہ کلیمے بھاری ہیں، یعنی وزن ہوگا. قرآن سے دلیل پیش کی، حدیث سے دلیل پیش کی، 2 دلیلیں پیش کی ہے. آج کے زمانے میں لوگ عقلی دلائل کے ذریعے بات سمجھنا چاہتے ہیں. عقلی دلائل، اور الحمدللہ عقلی دلائل بھی آپ کو ڈھیر مل جائیں گے. کوئی شریعت کا حکم ایسا نہیں ملے گا جس کی پشت پر آپ کو 20 حکمتیں، مصلحتیں اور عقلی دلیلیں نہ ملے. آج کا دور عقلی دلائل کا ہے، ریشنلزم کا دور ہے. ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آیا تو قبول کرتے ہیں، ورنہ انکار کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اسلام کی اٹھا لو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ سارے احکام اسلام کے اوپر عقلی دلائل قائم نہ کر دیں. دن بدن، ڈے بائی ڈے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر عقلی دلیل قائم ہوتی چلی جا رہی ہے. وضو میں 4 فرائض، 4 کیوں؟ عقلی اعتبار سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہی اعضاء عموماً کھلے رہتے ہیں. منہ، ہاتھ، پاؤں یہ کھلے رہتے ہیں. گھر میں ہو، باہر ہو، جاب پر ہو، یہی اعضاء کھلے رہتے ہیں. شریعت نے ان اعضاء کو ڈلوایا. سر کے لیے مسح کا حکم دیا، بڑی حکمت، عقلی دلیل. سر کو اگر 5 مرتبہ دھونے کا حکم دیا جاتا اور سنت 3 مرتبہ دھونا، تو دن میں 5 یا 15 مرتبہ اگر سر دھویا جائے گا تو آدمی بیمار ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا. کیسی حکمت! جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں رکھا. کیوں؟ جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ اگر ہوتا
تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ میت کو رکوع کر رہا ہے، میت کو سجدہ کر رہا ہے۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعت رکھی، فجر میں 4 رکھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عشاء میں کم ہونی چاہیے، دن بھر کا تھکا ہارا مسلمان، دن بھر کا تھکا ہارا آدمی، تو کم رکعتیں ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، رات کی نماز میں 17 رکعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا وقت عموماً گناہوں کا وقت ہوتا ہے، نیٹ بھی فری ہو جاتا ہے رات میں، شیاطین چھوڑ دیے جاتے ہیں، ابلیسی نیٹ ورک اس وقت زیادہ پھیل جاتا ہے، لوگ تاریکی کے انتظار میں ہوتے ہیں گناہ کے لیے، تو اس وقت ایمان کی بیٹری کو فل چارج کروایا کہ 17 رکعت پڑھ کے ایمان کی بیٹری کو فل چارج کرو۔ اس طرح کی آپ کو 20 حکمتیں اور دلائل عقلیہ مل جائیں گے۔ آپ کو ایک کاپی بنانی چاہیے جس میں عقلی دلائل، ہر چیز کی عقلی دلیلیں اور اسلام کے اوپر وارد اعتراضات کے جوابات، اس کی ایک کاپی ہو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل جمع ہو جائیں اور اسلام کے اوپر کوئی اعتراض اور آبجیکشن کرتے ہیں تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ میں 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہوں، 2 منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں، اور الحمدللہ دیر کے دیر جواب موجود۔ ایک سوال اور ایک سوال کے اوپر آپ کو مستقلاً کئی کتابیں مل جائے گی، ایک سوال کے اوپر کئی کتابیں۔ جواب کی کمی نہیں ہے، کمی ہے مطالعے کی، ہماری کمی ہے، ہمیں لگنا پڑے گا۔ آج سے کام شروع کر دیجئے، احرام باندھ لیجئے، اللہ پاک آپ کو پوری دنیا میں اپنا نام اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائیں۔ گفتگو میں یہ کر رہا تھا کہ سائنس اسلام کی خادمہ ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کا جو میدان ہے، کاریہ چھیتر ہے، وہ یہ ظاہر ہے، اور قرآن اور حدیث کا جو موضوع اور سبجیکٹ اور وشے ہے وہ مغیبات ہے، اوپر کی دنیا ہے، میدان حشر، جنت، جہنم، مغیبات کی دنیا، ملائکہ کی دنیا۔ تو یہ مغیبات جو غیبی چیزیں ہیں، ان کا موضوع فزیکل، ہمارا موضوع ڈیجیٹل، تو دونوں میں ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سائنس خدمت کر رہی ہے۔ بعض سوال ایسے ہیں کہ وہاں سائنس جواب تو کیا دیتی، سوال کو ٹچ بھی نہیں کرتی ہے۔ انسان دنیا میں کیوں آیا، کس نے بھیجا، یہ 2 سوال کو لے لو۔ انسان دنیا میں کیوں آیا، کس نے بھیجا، بھیجنے والا کون ہے، یہ تفصیل کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب قرآن و حدیث سے ملے گا۔ سائنس یہ بتلاتی ہے کہ انسان کون ہے، انسان کیا ہے، کائی سے بنا ہے، کس نے بنایا نہیں، کائی سے بنا ہے، اس کے بدن میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ بدن اور یہ جسم کا فنکشن، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ فلاں چیز ہونے سے کڈنی فیل ہوتی ہے، فلاں چیز ہونے سے ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بدن کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں سائنس آپ کو جواب بتلائے گی۔ باقی وہ جو سوالات ہیں، انسان کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اس کو کہاں جانا ہے، یہ سوالوں کے جواب تو فقط اور فقط آپ کو قرآن اور حدیث سے ملیں گے، لہذا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔
امام بخاری علیہ الرحمہ کتاب اللہ سے اور حدیث پاک اور آثار صحابہ کے ذریعے جواب دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، جیسے یہاں پر تکمیل بخاری شریف کی مجلس ہے، یہ تکمیل حفظ کی بھی مجلس ہے۔ قرآن مجید یہ علم کی انتہا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب الہی ہے، اس کی کیا دلیل؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک لائن اور ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ انسان کی بناوٹ کی کاپی کرنا آسان ہے، انسانی بناوٹ۔ انسان نے ٹوپی بنائی، ٹوپی جیسی ٹوپیاں ہزاروں بنائی جا سکتی ہے۔ انسان نے چشمہ بنایا، چشمے جیسے چشمے لاکھوں بنائے جا سکتے ہیں، لیکن آنکھ اللہ نے بنائی، آنکھ انسان نہیں بنا سکتا۔ جب آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے تو لندن ہو، پیرس ہو، امریکہ ہو، سب کے سب عاجز آ جاتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ آپ پوری دنیا میں چلے جاؤ، ان کے پاس علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ خدائی بناوٹ ہے۔ تو آنکھ خدائی بناوٹ، اور خدائی بناوٹ کی کاپی کرنا مشکل۔ قرآن مجید خدائی بناوٹ ہے، اللہ کی کرامت ہے، اللہ کا معجزہ ہے، لہذا قرآن جیسی ایک آیت بنانا مشکل۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید ایسا محفوظ ہے، دنیا میں کوئی ایسی محفوظ کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 60 کاپیاں قرآن مجید کی ہاتھ سے لکھی ہوئی دنیا میں روانہ کی گئی تھی۔ آج بھی اس وقت 3 کاپیاں حضرت عثمان والی، آخر میں لکھا ہے کتبہ عثمان ابن العفان، یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ کاپی دیکھی۔ آج 3 کاپیاں دنیا میں محفوظ ہے۔ ایک ترکی کے اندر ٹاپ کاپی میوزیم نام ہے، وہاں پر وہ قرآن مجید کی حضرت عثمان والی کاپی محفوظ ہے۔ تاشکند کے اندر وہ کاپی محفوظ ہے، اور تیسری کاپی لندن کی لائبریری آف انڈیا، لائبریری آف انڈیا کے اندر وہ قرآن مجید کی کاپی محفوظ۔ وہ قرآن مجید لے لو اور ہمارے اونترا کی کسی مسجد کا قرآن مجید لے لو، دونوں کو ملاؤ، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن کلام الہی ہے۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا، کوئی فرق نہیں۔ جرمنی کے اندر ایک ریلیجیس سینٹر ہے، ریلیجن سینٹر، یعنی دنیا کے مذاہب کی تحقیقات کا مرکز۔ انہوں نے پوری دنیا سے 1,42,000 قرآن مجید کی کاپیاں جمع کی، دیکھنے کے لیے کہ کہیں فرق نظر آتا ہے یا نہیں، تنقید کے لیے، بھول نکالنے کے لیے۔ لیکن دیکھنے کے بعد جو ریمارک لکھا گیا، جو کیفیت لکھی گئی، ایڈیٹر نے جو ایڈیٹوریل لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ لکھنے کے انداز میں تو فرق نظر آتا ہے، لیکن پڑھنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایسی محفوظ کتاب، اور محفوظ بھی ہے اور اس کے حافظ بھی ہے۔ دنیا میں کسی دوسری کتاب کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے، کوئی مذہبی کتاب کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ نمبر 3، قرآن مجید معقول ہے، دل و دماغ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت ہے، اس کی کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی پوائنٹ اٹھا لو، عقل کے خلاف نہیں۔ ہاں، 2 چیز الگ الگ ہے، عقل کی کیپیسٹی سے باہر ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ عقل کی ایک باؤنڈری ہے، عقل کی ایک باؤنڈری ہے، باؤنڈری سے باہر کی چیز ہوگی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے گھوڑے کی ایک باؤنڈری ہے، وہ زمین پر چل سکتا ہے، وہ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ اس کی باؤنڈری ختم ہوئی۔
تو عقل کی ایک باؤنڈری ہے، وہ ختم ہو جانے کے بعد کی چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، ایرر آئے گا۔ ارے ایک ہی چیز کے بارے میں دو آدمیوں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک صحیح دوسرا غلط۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کی عقل میں ہر چیز آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دل و دماغ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ دنیا میں اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ اس کی تعلیمات ہے۔ اس کی تعلیمات میں لاجک ہے، عقلی دلائل ہیں۔ کسی طرح کسی کو قرآن مجید کہیں ہاتھ لگ گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ میرے سوالوں کا جواب تو یہاں مل رہا ہے۔ کوئی کسی ہوٹل میں رکا ہوا تھا، کہیں قرآن مجید رکھا ہوا دیکھا، یا آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی میں ہاتھ لگتے لگتے کہیں ہاتھ لگ گیا، قرآن مجید کھلا اور قرآن مجید دیکھا اس نے، تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ آسمانی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، اللہ پاک نے ایسے علوم آپ کے ہاتھوں میں دیے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کیجئے۔ حضرت مولانا نے یہ جو نظام قائم کیا ہے، آپ میں سے ایک ایک آدمی اس کی کاپی بنائیں اپنے علاقوں کے اندر۔ مکاتب کا نظام اور اسکول کا نظام، ہسپتال کا نظام اور اوپر والی ایجوکیشن اور تعلیم کا نظام، امت کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے آپ جیسے مخلصین کی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ویسٹرن کلچر نے ہمیں ہمارے سامنے 2 مصیبتیں لا کر کھڑی کی ہے، ایک انکار مذہب، انکار خدا کی، اور دوسری مصیبت لا کر کھڑی کی ہے بے شرمی اور بے حیائی۔ بے شرمی اور بے حیائی کی حدیں پار کر دی۔ LGBTQA+، معلوم نہیں کیا کیا بلائیں الائیں، کیا کیا مصیبتیں۔ آپ کو دنیا میں امن و امان قائم کرنا ہے، دنیا میں حیا اور شرم کو قائم کرنا ہے۔ شرم ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شرمانا مت، تو کہیں ایسا مت کہو کہ شرم مت کرو، نہیں، شرم تو ہونی چاہیے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یوں کہو کہ ڈرو مت، جھجک مت کرو، کھاؤ جھجک مت کرو۔ جھجک نہ کرنا الگ چیز ہے اور حیا کرنا الگ چیز ہے، حیا تو مطلوب ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے جملوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچایا، اب آپ ان علوم کو لے کر اپنے وطن لوٹ رہے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی، یہ خوشبو کو، یہ محمدی گلستان کی خوشبو کو لے جا کر دنیا میں آپ پھیلائیں۔ میں آپ حضرات کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو، حفاظ کو، قراء کو، اور ہمارے ان دلہا دلہنوں کو، سبھی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے اس جامعہ کو، ہمارے اس ادارے کو تا روز قیامت اللہ پاک اس کو آباد اور شاداب رکھیں، اس کے مقاصد کے اندر خوب کامیابی عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا اور آپ کی ٹیم، ان کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں۔ ایک آخری پیغام کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جو پہلی روایت میں نے پیش کی تھی، الراحمون یرحمہم الرحمن، پیغام رحمت، ان کا جو فریضہ ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہمیں محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ہم مولوی بن گئے، لیکن اگر ہمارے دلوں میں رحم دلی نہیں ہے، ہم کسی کو پیاسے کو پانی نہیں پلا سکتے، تو پھر وہ مولوی کیا، پھر وہ مسلمان کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ۔ ہمارے اللہ رحمان اور ہمارے نبی رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین نبی کے انویائی اور متبعین اور امتی، ان کے دل میں رحم دلی ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے۔
ہم کسی کو کپڑا نہ پہنا سکیں، کسی کو لقمہ نہ کھلا سکیں، تو پھر ہم مسلمان کائے کے؟ اللہ نے دیا ہے تو آپ یہ پیغام امن کو، پیغام رحمت کو پوری دنیا میں عام کیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس مجلس کو بحق قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔